موٹر سائیکل چلانے والے. اس ماڈیول میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے موٹر سائیکل چلاتے وقت درپیش مختلف خطرات سے نمٹنا ہے. عوامی استعمال کی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلانے والوں کے وہی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو باقی ڈرائیورز کے ہیں. جہاں سب کو ایک جیسے ٹریفک قوانین پر عمل کرنا چاہیے، وہاں موٹر سائیکل سواروں کو غیر معمولی خطرات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ہینڈلنگ کی غیر معمولی مہارت درکار ہوتی ہے. اپنی نظر کو بڑھانے کے لیے بہت سے موٹر سائیکل چلانے والوں کے پاس ایسی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں جو خود بخود جلتی ہیں جب موٹر سائیکل چل رہی ہو. سڑک کی ایسی حالت جو دوسری گاڑیاں چلانے والوں کے لیے معمولی پریشانیاں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہیں. بجری، کھڈے، پھسلن والی سطحیں اور کھانچے دار یا دراڑوں والی سڑک موٹر سائیکل چلانے والوں کو رفتار بدلنے یا اچانک سمت تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. رائڈرز کو ہنگامی صورتحالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں انہیں عقل مندی اور محفوظ طریقے سے رد عمل دینا چاہیے حادثے سے بچنے کے لیے. ایمرجنسی بریکنگ. موٹر سائیکل کی اگلی بریک بریکنگ کے مکمل زور کا تقریباً 3/4 مہیا کرتی ہے. اس لیے فوری اور بحفاظت رکنے کے لیے بہتر ہے کہ دونوں بریکس کو استعمال کیا جائے. اگر موٹر سائیکل کلچ اور گیئروں سے لیس ہے تو کلچ کو دبائیں اور دونوں بریکس کو فوراً اور آرام سے لگائیں، ویلز کو لاک کیے بغیر. اگر کوئی بھی ویل لاک ہو جائے تو ویل کو دوبارہ گھمانے کے لیے ایک لمحے کو بریک چھوڑیں، پھر دوبارہ بریک لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دوبارہ لاک ہو جائے. اگر آپ کی موٹر سائیکل اینٹی لاک بریکنگ سسٹم سے لیس ہے تو ایمرجنسی بریکنگ کی پریکٹس کریں یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کی موٹر سائیکل کیسا رد عمل دیتی ہے. اینٹی لاک بریکنگ سسٹم اس طرح سے بنائی گئی ہوتی ہے کہ وہ موٹر سائیکل کے ویل کی رفتار کو جانچ لیتی ہے. ویل کی رفتار میں غیر معمولی کمی جو ویل لاک کو ظاہر کرتی ہے، اس ویل پر بریک کے زور کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے. اس طرح ABS ٹائر کو سکیڈ ہونے اور ساتھ ہی سٹیئرنگ کا کنٹرول کھونے سے روکتی ہے. یہ موٹر سائیکل کی حفاظت بڑھاتا ہے بریک کے زیادہ استعمال کے دوران یا جب کمزور ٹریکشن میں بریک لگائی جا رہی ہو. اگرچہ اینٹی لاک بریکنگ سسٹم ویل لاک ہونے سے روکتا ہے، یہ موٹر سائیکل کے رکنے کے فاصلے کو کم نہیں کرتا. صاف خشک سڑکوں پر عام رائڈنگ کے حالات میں آپ اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کے ساتھ اور اس کے بغیر بریک لگانے میں کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے. چیزوں کے اوپر سے گزرنا. کبھی کبھی موٹر سائیکل رائڈرز کو اپنے راستے میں موجود چیزوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے. چیزوں کے اوپر سے گزرنا ناہموار سطحوں پر سے گزرنے جیسا ہوتا ہے. سڑک پر موجود عام چیزوں پر سے بحفاظت گزرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام مدد کریں گے. ہینڈل بار کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ جب اگلا ویل کسی چیز سے ٹکرائے تو آپ گرپ نہ کھو دیں. اپنی سمت سیدھی رکھیں، یہ موٹر سائیکل کو سیدھا رکھتا ہے اور گرنے کے امکان کو کم کرتا ہے. فٹ ریسٹس پر سے تھوڑا سا اٹھ جائیں، یہ نہ صرف آپ کے بازوؤں اور ٹانگوں کو جھٹکا برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے بلکہ جب پچھلا ویل چیز سے ٹکرائے تب آپ کو سیٹ سے اچھلنے سے روکنے میں بھی مدد دیتا ہے. یاد رکھیں، کسی چیز کے اوپر سے گزرنے کے بعد رکنا اور ٹائروں اور رمز کو نقصان کے لیے چیک کرنا اچھا خیال ہے. سکیڈنگ یعنی پھسلنا. سکڈ تب ہوتا ہے جب ایک یا ایک سے زائد ویل لاک ہو جائیں، سائڈ کی طرف پھسل جائیں یا ٹریکشن کھو دیں. یہ بہت جلدی ہو سکتا ہے اور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. سکیڈنگ کی عام وجوہات ہیں ایک یا دونوں ویلز پر اوور بریکنگ، تیز ایکسیلریشن، اچانک سمت تبدیل کرنا، گیلی سڑک پر بہت تیز رائڈنگ کرنا. سکڈز کی مختلف اقسام کے لیے رائڈر سے مختلف اصلاحی عمل درکار ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کرنا چاہیے اگر موٹر سائیکل کو سامنا ہو ان کا: اگلے ویل کا سکڈ،
یا پچھلے ویل کا سکڈ۔ اگلے ویل کا سکڈ۔ اگلے ویل کے سکڈ کرنے کا امکان تب ہوتا ہے جب رائڈر بہت تیزی سے یا جلدی بریک لگائے۔ اگلے ویل کے سکڈ کی صورت میں بریک لیور پر زور کو فوراً کم کریں اور ویل کو دوبارہ گھومنے دیں۔ پھر دوبارہ بریک آرام سے اور آہستہ سے لگائیں۔ مزید یہ کہ رائڈرز زیادہ آگے دیکھ کر اور مناسب وقت میں بتدریج بریک لگا کر اگلے ویل کے سکڈ سے بچ سکتے ہیں۔ پچھلے ویل کا سکڈ۔ پچھلے ویل کے سکڈ کرنے کا امکان ہوتا ہے جب رائڈر ایکسیلریٹ کرتا ہے یا جلدی بریک لگاتا ہے یا مڑتے ہوئے۔ پچھلے ویل کے سکڈ کرنے کے دوران موٹر سائیکل کا پچھلا حصہ باہر کی طرف گھوم جاتا ہے۔ پچھلے ویل کے سکڈ کی صورت میں اگر وجہ ایکسیلریشن ہے تو تھروٹل کم کریں۔ اگر وجہ بریکنگ ہے تو سکڈ کی سمت میں ہینڈل موڑیں اور پچھلی بریک کو چھوڑ دیں جب بائک دوبارہ سیدھی چلنے لگے۔ یاد رکھیں، کسی قسم کی سکڈ کی صورت میں اس سے نمٹتے ہوئے دونوں پاؤں فٹ پیگز پر اوپر رکھیں۔ یہ آپ کو پاؤں نیچے رکھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کنٹرول فراہم کرے گا۔ جھولنا۔ جھولنا دو لگاتار موڑ یا کاؤنٹر سٹیئرز کو کہتے ہیں، ایک کسی رکاوٹ سے بچنے کے لیے اور اس کے بعد فوراً دوسرا پہلی سمت کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ سڑک پر کسی خطرے سے بچنے کے لیے کبھی کبھی رائڈر کو جھولنا پڑ سکتا ہے، جیسے آپ کے سامنے اچانک کوئی کھڈا یا کچرا آ جائے یا اگلی گاڑی غیر متوقع طور پر رک جائے اور ٹکر سے بچنے کا واحد طریقہ ہو سکتا ہے قابو میں رہتے ہوئے فوراً جھولنا۔ کاؤنٹر سٹیئرنگ کسی بھی چیز کے گرد جلدی جھولنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے کاؤنٹر سٹیئرنگ کو سیکھیں اور پریکٹس کریں تاکہ آپ جب بھی ضرورت ہو اسے استعمال کر سکیں۔ بائیں طرف جلدی سے جھولنے کے لیے اپنا سر بائیں طرف گھمائیں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں دیکھیں۔ موٹر سائیکل کو بائیں طرف جھکانے کے لیے بائیں ہینڈ گرپ پر آگے کی طرف زور لگائیں۔ رکاوٹ عبور کرتے ہوئے دائیں ہینڈ گرپ پر آگے کی طرف زور لگائیں۔ بائک کو دوبارہ سیدھا کرنے کے لیے سامنے دیکھیں۔ یاد رکھیں، جھولتے ہوئے بھی اپنی لین میں رہیں۔ لین تبدیل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ چیک نہ کر سکیں کہ جس لین میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس میں کوئی گاڑیاں نہیں۔ بمپس اور کھڈے۔ کبھی کبھی آپ کو سڑک پر موجود کھڈے یا کسی چیز پر سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر رکاوٹ چپٹی ہے جیسے کارڈ بورڈ یا لوہے کی شیٹ تو سیدھا اس کے اوپر سے گزر جائیں اور بریک مت لگائیں۔ موٹر بائک چلاتے ہوئے ناہموار سطحوں جیسے بمپس، ٹوٹی ہوئی سڑک اور کھڈوں کے لیے دیکھتے رہنا ضروری ہے۔ کسی چیز پر سے گزرتے وقت ان تراکیب پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو اس چیز تک پہنچنے سے پہلے بریک لگائیں، لیکن اس سے ٹکرانے سے پہلے بریک چھوڑ دیں۔ ہینڈ گرپ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، لیکن بہت زیادہ زور سے نہیں، تاکہ جب اگلا ویل اس چیز سے ٹکرائے تو آپ اپنی گرپ نہ کھو دیں۔ اپنی سمت سیدھی رکھیں، یہ موٹر سائیکل کو سیدھا رکھتا ہے اور ٹکرانے پر آپ کے گرنے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ اپنا سینٹر آف گریوٹی نیچے کرنے کے لیے فٹ پیگز پر تھوڑا سا اٹھ جائیں اور اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو جھٹکا برداشت کرنے کے قابل بنائیں، اور پچھلے ویل کے اس چیز سے ٹکرانے پر خود کو اچھلنے سے روکنے کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، کسی چیز پر سے گزرنے کے بعد یہ تجویز دی جاتی ہے کہ سڑک سے سائڈ پر رک جائیں۔ مزید آگے چلنے سے پہلے ٹائروں اور رمز کو نقصان کے لیے چیک کریں۔ اڑتی ہوئی چیزیں۔ کیڑے، پتھر اور دوسری گاڑیوں سے گرا ہوا ملبہ رائڈنگ کے دوران آپ سے ٹکرا سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ممکنہ خطرے سے دور ہونے کے لیے اپنی رائڈنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ آپ کو ہمیشہ آنکھوں اور چہرے کی حفاظت کا مناسب سامان پہننا چاہیے۔ اگر آپ نے چہرے کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں پہنا ہوا تو اڑتی ہوئی چیزیں آپ کی صاف دیکھنے کی صلاحیت میں خلل ڈال سکتی ہیں اور نظر میں کمی اور شدید درد کا سبب بن سکتی ہیں۔
البتہ اگر آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے: اپنے ہاتھ بارز پر رکھیں، سڑک کے کنارے کو نظر میں رکھنے کی کوشش کریں، آہستہ ہو جائیں، اپنی آنکھ سے وہ چیز نکالنے کے لیے سڑک سے اتریں اور رک جائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے تو رائڈ مت کریں۔ جانوروں کا رویہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان سے ٹکرانے سے بچیں، لیکن جانور سے بچنے کے لیے اپنی لین نہ چھوڑیں یا سڑک سے نہ اتریں۔ اگر جانور سڑک کے قریب ہے تو اپنی رفتار کم کریں اور رکنے یا اس کے گرد گزرنے کے لیے تیار رہیں۔ شام اور رات کے وقت سڑکوں پر محتاط رہیں اور آہستہ ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب جانور ارد گرد ہو سکتے ہیں۔ ریت یا پھسلن والی سطحیں۔ ریت یا پھسلن والی سطحیں موٹر سائیکل چلاتے وقت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ موٹر سائیکلیں ٹریکشن والی سطحوں پر زیادہ بہتر ہینڈل ہوتی ہیں۔ گیلی سڑکیں، بجری اور ریت تمام رائڈ کرنے کے لیے مشکل سطحیں ہیں، کیونکہ ان پر یا بالکل کوئی ٹریکشن نہیں ہوتی۔ گٹر کے لوہے کے ڈھکن اور لین مارکنگز بھی جب گیلی ہوں تو پھسلن والی ہوتی ہیں۔ ریت والی یا گیلی سطحوں پر محفوظ طریقے سے رائڈ کرنے کے لیے رائڈر کو رفتار کم کرنی چاہیے، کسی اچانک عمل سے گریز کرنا چاہیے اور دونوں بریکس استعمال کرنی چاہیے۔ اگلی بریک کو آہستہ آہستہ دبانا یقینی بنائیں تاکہ اگلا وہیل لاک نہ ہو۔ اس کے علاوہ پچھلی بریک بھی آرام سے دبائیں۔ جب بارش شروع ہو جائے تو دوسری گاڑیوں کے ٹائروں سے بنے نشانات پر رائڈ کریں، کیونکہ لین کا درمیانی حصہ بہت گیلا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بائیں ٹائر کے نشان پر رائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے، جو سڑک اور ٹریفک کی دیگر صورتحالوں پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ سڑک کے کنارے پر گرے ہوئے تیل، مٹی اور بجری کے لیے بھی دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ بھی پھسلن والے ہو سکتے ہیں۔ ٹائر پھٹنا۔ ٹائروں کی مجموعی حالت اور ایئر پریشر لیول کو باقاعدگی سے چیک کرنا اس بات کو یقینی بنانے میں مددگار ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی ٹائر پھٹنے کا تجربہ نہیں ہوگا۔ البتہ رائڈنگ کے دوران اگر آپ کی موٹر سائیکل کا کوئی ایک ٹائر پھٹ جائے تو آپ کو فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینا ہوگا حادثے سے بچنے کے لیے۔ اگر اگلا ٹائر پنکچر ہو جائے تو بائک کا اگلا حصہ تیزی سے دائیں بائیں ہلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ یہ سٹیئر کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر پچھلا ٹائر پنکچر ہو جائے تو موٹر سائیکل کا پچھلا حصہ دائیں بائیں جھولنے لگے گا۔ اگر رائڈنگ کے دوران ٹائر پھٹے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے: ہینڈ گرپ کو مضبوطی سے پکڑیں اور سٹیئر کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اپنے پاؤں فٹ پیگز پر رکھیں اور سیدھی لائن میں چلتے جانے کی کوشش کریں۔ بریک استعمال کرنے سے گریز کریں، خاص طور پر پنکچر ہوئے ٹائر پر۔ تھروٹل کو آہستہ آہستہ بند کریں آہستہ ہونے کے لیے۔ اگلے ٹائر کی صورت میں اپنا وزن جتنا ممکن ہو پیچھے کی طرف لے جائیں، اس پر سے وزن کم کرنے کے لیے۔ پچھلے ٹائر کی صورت میں بائک پر آگے ہو کر بیٹھیں اور کلچ کو دبا دیں۔ اپنا ارادہ ظاہر کریں اور سڑک کی سائیڈ پر چلے جائیں جب رفتار آہستہ ہو جائے۔ میکینیکل مسائل۔ موٹر سائیکلیں میکینیکل مسائل پیدا کر سکتی ہیں اگر ان کو اچھی طرح مینٹین نہ رکھا جائے۔ عام میکینیکل مسائل کی معلومات اتنی ہی اہم ہو سکتی ہیں جتنا حادثے سے بچنے کے قابل ہونا۔ چند عام میکینیکل مسائل میں شامل ہیں: لڑکھڑانا، ٹوٹی ہوئی چین، پھنسا ہوا تھروٹل۔ لڑکھڑانے کا عمل تب ہوتا ہے جب اگلا وہیل اور ہینڈل بار اچانک کسی بھی رفتار پر سائیڈوں کو ہلنا شروع ہو جائیں۔ پنکچر ٹائر کے علاوہ لڑکھڑانے کی وجوہات ہو سکتی ہیں: غیر متوازن طور پر پھیلا ہوا بھاری وزن، غلط ٹائر پریشر، سوئنگ آرم یا سٹیئرنگ ہیڈ میں صحیح طریقے سے نہ کسے گئے یا گھسے ہوئے بیئرنگ، ونڈ شیلڈ یا فیئرنگ جو صحیح طریقے سے فٹ نہ کی گئی ہو، ڈھیلے وہیل بیئرنگ یا سپوکس، مڑا ہوا یا الائنمنٹ کے بغیر وہیل، غیر موزوں یا گھسے ہوئے ٹائر۔
लड़खड़ाने पर राइडर को ये करना चाहिए: ध्यान से ब्रेक लगाने को यकीनी बनाएं और धीरे धीरे आहिस्ता हो जाएं। हैंड ग्रिप्स को मजबूती से पकड़ें, लेकिन लड़खड़ाने का मुकाबला करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे थ्रॉटल बंद करें और मोटरसाइकिल को आहिस्ता होने दें। जितना जल्दी मुमकिन हो सड़क से उतर जाएं। किसी भी चीज के लिए चेक करें जो लड़खड़ाने की वजह बनी हो और दोबारा चलने से पहले उसे ठीक करें। टूटी हुई चेन। मोटरसाइकिल की चेन बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब वो टूटती या उतर जाती है तो राइडर को पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले टायर में पावर कम हो जाएगी और इंजन तेज हो जाएगा। मजीद ये कि ये पिछले व्हील को लॉक करके मोटरसाइकिल के स्किड होने की वजह भी बन सकता है। अगर चेन टूट जाए तो फौरी रद्द अमल देना जरूरी है। राइडर को चाहिए कि थ्रॉटल बंद करे, क्लच लीवर दबाए, अपना इरादा जाहिर करे, रोड की साइड पर जाने और रुकने के लिए ब्रेक लगाए। चेन का मसला आमतौर पर घिसी हुई, ज्यादा तनाव वाली, जो गरारियों पर सही फिट ना होती हो, या घिसी हुई गरारियों की वजह से होता है। चेन के मसले से बचने के लिए उसे सही तनाव के साथ रखना और तेल देना जरूरी है। फंसा हुआ थ्रॉटल। फंसे हुए थ्रॉटल से बचने के बेहतरीन तरीकों में से एक है मोटरसाइकिल को मेंटेन रखना। एक चिपचिपे थ्रॉटल की वजह घिसी हुई तारें, तारों में तेल की कमी या तारों का कहीं उलझ जाना हो सकता है, या ये कार्बोरेटर में किसी मसले की वजह से भी हो सकता है। राइड से पहले के मुआयने में हमेशा हैंडल बार्स और थ्रॉटल ट्यूब के दरमियान फंसे मलबे के लिए देखना शामिल होना चाहिए, और ये यकीनी बनाना कि जब थ्रॉटल ग्रिप को घुमाया जाए तो वो फौरन वापस अपनी जगह पर आए। अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए थ्रॉटल फंस जाए तो राइडर को चाहिए कि क्लच अंदर दबाए। ये इंजन की पावर को पिछले व्हील तक जाने से रोक देगा। सड़क से उतर जाए और रुकने के लिए आराम से ब्रेक लगाए। इग्निशन बंद कर दे। रुकने के बाद थ्रॉटल केबल को एहतियात से चेक करें, मसले की वजह तलाश करने के लिए। सड़क से उतरना। कभी कभी किसी इमरजेंसी या किसी और वजह जैसे मोटरसाइकिल ठीक करना या आराम के लिए राइडर को सड़क से उतरने की जरूरत पड़ती है। महफूज तरीके से उतरने के लिए राइडर को चाहिए कि सड़क के साइड की सतह पर उतरने से पहले उसे चेक करें। गहरी रेत या कीचड़ में उतरने से गुरेज करें। मिरर्स चेक करें, हेड चेक करें और दूसरों को अपना इरादा जाहिर करने के लिए साफ इशारा दें। मोटरसाइकिल को ट्रैफिक के मरकजी बहाव से जितना मुमकिन हो दूर रखें। याद रखें, छोटा साइज होने की वजह से सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल दूसरों को बआसानी नजर आने के काबिल नहीं होती।